बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आज सामने आया, जब उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो अफगान तालिबान का हदफ या मकसद था वो उन्होंने हासिल कर लिया है, कंट्रोल हासिल करके अफगानिस्तान का, और अब जंग बंदी हो गई है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे। पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, दीगर ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो सफारत खाने काबुल में मौजूद हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान तालिबान यकीनी बनाएंगे उनकी सिक्योरिटी को, उन्हें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ख़वातीन के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था कि जो दीन इस्लाम में ख़वातीन को आज़ादी दी गई है, जो हदूद व क़यूद तय हैं उसके मुताबिक दी जाएंगी। और आज हमने विजुअल्स भी देखे कि जो टेलीविज़न एंकर्स बिलखसूस ख़वातीन हैं जो 2 रोज़ कबल गायब कर दी गई थी पर्दा स्क्रीन से, आज दोबारा मंजर आम पर आईं और अफगान तालिबान के इंटरव्यूज़ भी कर रही थी। इंसानी हकूक़ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो इंश्योर करेंगे और कसीरुल बुनियाद हुकूमत कायम की जाएगी अफगानिस्तान में। अहम प्रेशर था। उसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई। मुल्ला गनी ब्रादर जो कि सियासी विंग के सरबराह हैं और दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे अफगान तालिबान की जानिब से, इतलात ये हैं कि अब वो दोहा से कंधार पहुंच चुके हैं। 20 साल बाद उनकी अपने वतन वापसी हुई है और वो भी सियासी गुफ्तगू शरीद का अहम हिस्सा रहेंगे। इस सारी सूरत हाल का आज हम अहाता करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी आज जो अफगानिस्तान का सियासी वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है उनसे मुलाकात हुई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में कसीरुल जहद हुकूमत बने, नुमाइंदा हुकूमत हो, हकीकी हुकूमत नुमाइंदगान की हो और पायदार अमन कायम हो। आज ये भी हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी इंगेज किया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से उनकी बातचीत हुई, अफगानिस्तान के इशू पर टर्की के प्रेसिडेंट से बात हुई है और इतलात ये भी हैं कि जर्मनी के चांसलर से भी उनकी गुफ्तगू शनीद होगी। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम के पहले हिस्से में चूँकि अहम इशू है, तमाम जैसे मैंने कल भी कहा था आलमी सियासत हो या मीडिया, नजरें अफगानिस्तान पर मरकूज़ हैं। इस पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे हम एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा और फॉरेन अफेयर्स के मेंबर्स हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अनवार साहब, और सेनेटर काकड़ साहब हमारे दोस्त, उनको भी अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुशाहिद साहब बताइएगा, 20 साल बाद हम देख रहे हैं हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन जो तालिबान का तर्ज अमल है वो हमें माजी के अमल से बड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। मुख्तलिफ अंदाज में वो इस तमाम चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीधा सीधा नुकात तो मैंने अपने व्यूअर्स के सामने रखे, ये जो तालिबान की वापसी है, ये जो एक बड़ा जैसे कहते हैं आनन फानन वो आए और काबुल का कंट्रोल हासिल कर लिया, उस पर भी तबसरा कीजिएगा। कल प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तकरीर भी हुई, उन्होंने अपनी कौम को एतमाद में लिया, और दूसरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें की माजी से हट की हैं, तो ये जो उनके बदलाव है उनके तर्ज अमल पर, इसको आप किस तरह बयान करेंगे? देखिए जी, एक तो हिस्ट्री इज पार्शली रिपीटिंग इटसेल्फ, नॉट फुली। ठीक, सिर्फ रिपीट ये है कि तालिबान वापस आ गए हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं नया पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल में नया तालिबान की बात भी करें आप कि ये नया तालिबान है क्योंकि नई सोच है, नए किस्म की उनके तर्ज अमल है और उन्होंने वो माजी की गलतियां नहीं दोहराए। तो ये खुशाइंद बात है। मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने बड़ी इत्मीनान बख्श बातें की, मुस्बत बातें की, जो लोगों के खदशात थे मेरे ख्याल में काफी हद तक दूर हुए। और पाकिस्तान का एक नुक्ता है बॉटम लाइन, वो है ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल हो, जो माजी में होती रही जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी। खास तौर पे जो अफगान इंटेलिजेंस NDS है, जो एक रॉ का मेरे ख्याल में ज़ेली इदारा कह लें, वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा था। तो वो कम से कम वो खदशा, वो खतरा तो टल गया। और लेकिन हमें ये भी है कि 6000 पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन में है TTP के, उस पर वो भी हमें उम्मीद है कि नई जो हुकूमत आएगी अपने वादे के मुताबिक उस पर लगाम लगाएगी।
जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, आपने जिक्र किया अभी बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जी तो मैं देख रहा था कि उन्होंने तो बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया अफगानिस्तान को, और वो उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि, और एक बात उन्होंने ठीक की कि जिस कौम के लीडर खुद भाग जाए तो उनकी फौज फिर किस लिए लड़ेगी, किस कॉज के लिए लड़ेगी। तो वो उनकी मेरे ख्याल में सदर बाइडन की जायज तनकीद है जो अफगान क़यादत खासतौर पर अशरफ गनी और दूसरे लोग जो भाग के गए और सारा कुछ हुआ। और एक और चीज जो हुई है, जो क्या खदशात थे खाना जंगी होगी, खाना जंगी के नतीजे में रेफ्यूजीज आएंगे, तो अल्लाह के फजल से खाना जंगी नहीं हुई, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो रहा है, और वो जो वर्स्ट केस सिनारियो था वो नहीं हुआ। तो हम तो अफगानिस्तान के खैर खां हैं, पाकिस्तान, हम उनके, और अल्लाह के फजल से 4 सफारतखाने फंक्शन कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, और हमारा सफारतखाना मैं दाद देना चाहता हूँ, रात को 11 बजे तक खुला होता है, सबको वीजे दे रहा है, TIA जहाज भी जा रहा है। परसों मैं देख रहा था टीवी पर कि आप देखें 2 जहाज खड़े थे, एक TIA का और एक कतर एयरवेज का। तो हमने वो अपना हक अदा कर रहे हैं अफगान अवाम के साथ भाईचारा, और हमने एक मॉडल मेजबानी की है, सबसे तवील अरसे के लिए सबसे ज्यादा रेफ्यूजी पॉपुलेशन की मेजबानी हमने की है, और बड़े खुशगवार माहौल में, और इंशाल्लाह हम इसी फरागदिली खुले दिल से करते रहेंगे। एक और बात जो इसको इनिशिएटिव अच्छा लिया है कि फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं इस खित्ते के ममालिक को, क्योंकि अब फैसले इस खित्ते में होंगे, वॉशिंगटन में नहीं होंगे, लंदन में नहीं होंगे, ब्रसल्स में नहीं होंगे, उसमें रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो मेरे ख्याल में अभी अल्लाह का फजल है, सो फार सो गुड जैसे कहते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी मामला। मुझे साहब आपने कहा सो फार सो गुड, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर 20 साल बाद आज वो कंधार वापस पहुंचे हैं, और उनके पॉलिटिकल विंग के हेड थे, और हम देख रहे थे जितनी सफारतकारी या पॉलिटिकल लॉबिंग हो रही थी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर साहब कर रहे थे। आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कसीरुल बुनियाद हुकूमत बनाने की हम कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में आप क्या प्रोसेस देखते हैं, क्या रोड मैप आपको नजर आता है तालिबान की क़यादत की गुफ्तगू और उनकी मूव्स से? देखिए जी, एक तो मेरी भी कुछ दोस्तों से बात हो रही है काबुल में, और उसमें अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो परसों जिस दिन तालिबान आए थे, कुछ खौफ और खदशे और खतरात थे, अब जरा मामला रिलैक्स हो गया, सुकून हो गया। उन्होंने कहा है कोई हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, जिन्होंने अगर फौज में नौकरी की उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा, किसी घर में छापा नहीं डालेंगे, खवातीन के हकूक की पासदारी की जाएगी, उनको काम करने का भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वसीत अल बुनियाद हुकूमत की बात की, अब कारज़ई साहब, हिकमत यार साहब और अब्दुल्ला के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और जो मुल्ला ब्रादर जो पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल से रहे और 2018 में यहाँ से रिलीज होके फिर मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, और वो अब वापस अपने मुल्क गए हैं, तो ये खुशाइंद बातें। और अब ये हमारा भी इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान के 3 बुनियादी इंटरेस्ट हैं। एक इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान की इबादत और इस्तेकाम के लिए हम स्टेक होल्डर हैं। दूसरा हमारा इंटरेस्ट है कि ये जो वसीत अल बुनियाद गवर्नमेंट बाय कंसेंसस इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, जिसमें बाकी ग्रोह और सेक्शन कम्युनिटीज भी शामिल हो। और तीसरा जो है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, अदम इस्तेकाम के लिए ना इस्तेमाल। तो ये बुनियादी पाकिस्तान के मकासद है। बाकी सबसे बड़े स्टेक होल्डर अफगानिस्तान अवाम के बाद हम हैं, क्योंकि हम विक्टिम भी रहे हैं टेररिज्म का, हमें नुकसानात भी हुए हैं, और हम चाहते भी हैं अमन, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन का मतलब है पाकिस्तान में भी अमन इस्तेकाम होगा इंशाअल्लाह। मुशाहिद साहब ये बताएगा, अमर सौले की ट्वीट आई है, जो साबिक नायब सदर थे और वो मेरे ख्याल में पंजशेर में हैं, वो इस वक्त अहमद शाह मसूद साहब के बेटे के पास है। तो आप क्या समझते हैं कि जो उनकी बाकियात हैं साबका हुकूमत की, और चूँकि 3 लाख के करीब एक फ़ौज खड़ी की गई थी, वो तो दरख्त के पत्तों की तरह हवा हो गए, लेकिन क्या अफ़गान तालिबान अगर कसीरुल बुनियाद या एक मुफाहमाना अमल कामयाब हो पाएगा, या ये बाकियात दोबारा कोई रेजिस्टेंस पुट अप कर सकती हैं? देखिए जी, ये काबिल एलीट का हिस्सा थे अमरुल साले, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था अमेरिकनों ने भी, और उसमें हिंदुस्तान की पुष्ट बनाई थी। जब ये NDS के थे और सारा कुछ था, तो ये हिंदुस्तान की मौकफ की तर्जमानी करते थे। तो ये लोग तो हैं, वो अब मेरे ख्याल में तो तारीख का हिस्सा बन गए हैं। आप देखें ना, जो बेशतर नॉन पश्तून की आदत है वो कहाँ है इस वक्त, वो इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है। उसमें ताजिक भी हैं, उसमें हजारा भी हैं, उसमें वो लोग हैं जो माजी के शुमाली इत्तेहाद के हिस्सा थे।
تو میں امراللہ صالح کو تو ایک انڈین پراکسی سمجھتا ہوں، اور وہ میرے خیال میں اپنی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی پیسہ ویسا کمایا ہوگا انفارچونیٹلی، اور ان کا تو ایک ہی ہدف تھا پاکستان بیشنگ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل کوئی بہت زیادہ ہے. اور وہ جو اس وقت جو افغانستان کے عوام ایک چیز چاہتے ہیں سر، امن، کہ ایک 40 سال کی جنگ کے بعد وہ امن اور استحکام میں رہیں اور وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، جس کی گارنٹی طالبان نے دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کو عمل درآمد بھی کریں گے. عمل درآمد کریں گے. سر لاسٹ سیریسلی یہ جو ہے پنشیر گروپ والا جو گروپ ہے. لاسٹ کوشچن پہ سر میں کاکڑ صاحب کے پاس جاؤں گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جرمنی نے امداد روکنے کا اعلان کیا ہے افغانستان کی. برطانیہ کے وزیر اعظم سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات ہوئی، لیکن ان کا بیان میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں افغانستان کی حکومت کو نہیں قبولا جائے گا. یورپ اور امریکہ کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ امریکہ کی جانب سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میں سن رہا تھا، انہوں نے مشروط کا آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ قبول کر سکتے ہیں اگر انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور دیگر جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی. ویسٹ کا کیسا رسپانس ہوگا؟ آپ نے چین، ترکی، پاکستان، روس اور ایران کی تو بات کی، اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں تو پہلے بات ان کو کہوں گا کہ جو 2.5 لاکھ لوگ افغانستان میں آپ کی وجہ سے مرے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، مدر آف آل بوم، 2.5 کھرب آپ نے اپنا ضائع کیا پیسہ اور اتنے زیادتی اور ظلم کیا، ان کے افغانستان عوام کے بھی انسانی حقوق کی بات کریں. کل بھی ان میں امریکن ٹروپس نے 2-3 بندے مار دیے کابل ایئرپورٹ میں. تو اس وقت ہے کہ مغرب کے لیے کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ، چاہے یو ایس ہو، کہ وہ ایک چیز پر فوکس کریں، وہ ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان. اور یہ جو دھمکیاں دینا کہ امداد بند کریں گے، یہ تو بڑا منافقانہ طنز عمل ہے. ظلم بھی کیا، ذمہ داری بھی ان کی تھی، گند بھی انہوں نے کیا، میس بھی انہوں نے کریٹ کیا، اور اب اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کنڈیشنز بھی لگا رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہے. اس وقت ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، دست شفا کی افغانستان. ٹھیک، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. سب شامل ہو گئے تو انشاءاللہ میرے خیال میں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، اس کو ہمیں لے کے آگے چلنا ہے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ سے معذرت، آپ کا تھوڑی سی دیر سے آ رہے ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے، آپ تعلق بھی آپ کا کوئٹہ سے ہے، اور یہ تمام جو ایشو پچھلے 20-21 سال سے رہا، اس سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان موسٹ افیکٹڈ تھے. ایز وی اسپیک آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سچویشن؟ ہمیں تو ایسا لگا لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے. کوئی آج کی جو پریس کانفرنس آئی، آپ کو کچھ اسٹیبلٹی اب نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں کابل میں؟ انوار، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ فورسفل ٹیک اوور کے باوجود اٹ واز اے بلڈ لیس ٹیک اوور. اب جس طرح کے گوری سینز دنیا انٹیسپیٹ کر رہی تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی، بلڈی سینز ایکسپیکٹ کر رہی تھی، الحمدللہ وہ نہیں ہوا. یہ سب سے پہلے خوشخبری ہے عام افغان کے لیے. 5 دہائیوں سے میرے صوبے میں، آپ کے صوبے میں، باقی پاکستان میں بھی ہم نے ان کی نسلوں کو بہت کشمکش اور سٹرگل کرتی ہوئی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی آسان زندگی نہیں ہوتی ہے ہجرت کی. یہاں پہ رہتے ہوئے ان لوگوں نے نسبتاً پاکستان کی میزبانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ڈگنیٹی کو قائم رکھا ہے، اور مختلف شعبۂ زندگی میں کردار بھی یہ لوگ ادا کرتے رہے ہیں. ان افغانوں کے لیے ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے. افغان لیڈرشپ کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ طالبان نے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی 98-99% افغانستان کی ٹیریٹری کو کنٹرول تو کر لیا ہے، لیکن ریاست کو ایڈمنسٹر کیسے کرنا ہے، گورننس کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے چلانی ہے، معیشت کریٹ کیسے کرنی ہے، اس کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے. یعنی 4 کروڑ کے لگ بھگ اس کی آبادی ہے. صرف اس کے منرل ریسورس کا تخمینہ کوئی $3 ٹریلین کا لگا ہوا ہے. ٹریڈ روٹ کی سینٹر پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف چائنا کی 1.5 ارب کی آبادی ہے. پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. سینٹرل ایشیا اپنے تمام تر نیچرل ریسورسز اور ایک ہیوج مارکیٹ کے حوالے سے موجود ہے. ایران ان کے مغرب کے جانب ہے. تو ظاہر ہے وہ بڑی کی اسٹریٹجک اور جیو اکنامک لوکیشن بھی رکھتے ہیں. امن لیکن اس کے لیے شرط ہے. امن اس کے لیے شرط ہے. اگر امن نہیں ہوگا، اسٹیبلٹی یہ پری ریکویزٹ ہے. اور یہ 5 دہائیوں کے بعد بار بار ہم یہ اسی کا تکرار کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ایک طرف تو انہوں نے ہماری ایک میٹنگ میں
انہوں نے یہی کہا اور میں فلی ایگری کرتا ہوں, اٹ واز کمنگ فرام ہز ہارٹ, کہ ایمپتھی ہمیں شو کرنی ہے فار کامن افغان. کامن افغان کے لیے جو ہمدردی ہے وہ پاکستان کی جانب سے ایک نیچرل فلو کی طرف آ رہی ہے. اور یہ جو سو کالڈ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے یا اعتماد کا فقدان ہے, ٹرسٹ حکومتی ڈیفیسٹ سطح پر, ہے, اب وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ مائنورٹی افغانس کی تھی جی جو ایویپوریٹ ہو گئی ہے اس پورے صحیح, آپ نے ایویپوریٹ ہو گئی. آج بھی ان سے جب یعنی سوال ہے زبیل مجاہد سے, ان کا ہمیں نہیں معلوم اشرف غنی صاحب کہاں ہیں. مطلب مجھے تو وہ 2-4 افراد ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے ان کے نام ذہن سے محو ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو دل بھی نہیں کر رہا ان کے نام لینے کو دوبارہ, اور ذہن سے بھی محو ہوتے جا رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ تاریخ میں ان کا نام محو ہو جائے گا, مٹ جائے گا. اور جو غلاظت وہ پاکستان کے حوالے سے بکتے تھے اور جو حرکتیں پچھلے 2 دہائیوں سے افغانستان کو جو انہوں نے فیسیلیٹیشن آف لینڈ فیسیلیٹیشن فار ٹیررزم پرووائڈ کی ہوئی تھی, یہ بدقسمتی سے این ڈی ایس یہ چند افراد کا معاملہ تھا. خصوصی طور پہ بلوچستان کو جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور خیبر پختونخوا کو جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا, اور ایک ٹیرر کا ویو, بالکل ٹیررسٹ ویو انہوں نے چلے. اب جو یہ عزم کا اظہار کیا زبیلہ مجاہد نے, ہمیں ان کی فیس ویلیو پہ ان الفاظ کو یقین کرنا چاہیے. بالکل, مجھے دیکھیں ابھی تک وہ ایک اکاؤنٹیبل اور رسپانسبل گورنمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. ان کے پاس ایک انٹرم ایڈمنسٹریشن ہے. یہ آپ نے اچھا جو کہ لیجیٹمیسی ان کو حاصل کرنی پڑے گی. ایک ایسی ارینجمنٹ ہے جس میں ان کو انٹرم ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی انہوں نے ازیوم کر لی ہے, لیکن انہوں نے ابھی تبدیل کرنا ہے اس کو ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کی طرف. آپ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف انٹر اسٹیٹ ریلیشن میں استعمال نہ ہو. اب وہ عمل وہ کس طریقے سے اپنے لیے فضا بناتے ہیں, اس میں ریجن کے پلیئرز کیا رول پلے کریں گے, انٹرنیشنل باقی پلیئرز کیسے رول پلے کریں گے. میں مشاہد صاحب کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں کہ ریجن کو اس پہ فوکس رکھنا چاہیے, لیکن جس طرح کے ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے افغان گزرے ہیں, اب جا کے ان کو کسی آئسولیٹڈ یا بلاکس کی صورت میں اپنی طرز زندگی کو نہیں اختیار کرنا چاہیے, اور باقی دنیا کو بھی اپنی مسٹیکس کو ریئلائز کرتے ہوئے. اب یہ جو آپ نے دنیا کی مسٹیکس کی, میں اس لیے آپ سے سوال کروں گا کہ جرمن پریزیڈنٹ کا میں بیان سن رہا تھا, اور انہوں نے کہا جس طرح کل بہت انفارچونیٹ ہے کہ جہاز سے 2 افراد جو ہیں وہ گرے ہیں, اور واٹس ایپ پہ فوٹیج بھی تھی, میں تو نہیں دیکھ پایا کس طرح ان بیچاروں کی ڈیڈ باڈیز ہیں, اور جس طرح 150 یا کی طیارے میں 640 افراد جو ہیں وہ موجود تھے, اور قطر جانے کے لیے ہر کوئی دوڑ لگا رہا تھا. آج ذرا ہمیں بہتر چیز نظر آئے, اور انہوں نے کہا یہ ایک المیہ ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے, ساتھ میں انہوں نے سینکشن بھی کر دیا اور کہ ہم امداد نہیں دیں گے. اس ڈبل جیپریڈی سے افغان عوام کو کیسے بچایا جائے؟ دیکھیں, ویسٹ کو ایک تو خصوصی طور پہ یورپ نے جو ایک فورٹریس یورپ کا تصور رکھا ہوا ہے, اور ان کے ذہن پہ یہ سوار ہے کہ امیگرنٹس کا فلو آئے گا اور یورپ جو ہے نا اسائلم سیکرز کو, ان کی اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کرے گا. اس وقت ان کی ٹاپ پریورٹی یورپین جتنے بھی لیڈرشپ ہیں ان کے ذہن میں یقیناً یہی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ ایک پیسفل اور سٹیبل افغانستان ہو. اگر پیسفل اور سٹیبل افغانستان نہیں ہوگا تو ہیومن امیگریشن جو کہ انلیگل امیگریشن ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ وایا ٹرکی جائیں, یہ وایا گلف جائیں, یہ وایا پاکستان جائیں, یہ پانی کی طرح ہیں, یہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیسپریشن میں اکنامک امیگریشن کے تحت لوگ پہنچتے ہیں. تو اس کا ایک ریزنیبل آؤٹ کم جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اپنے اندر پیس سٹیبلٹی ہو تو لوگوں کے پاس امیگریشن کا انسینٹو ختم ہو. اب کل کو جو لوگ جو سٹیمپیڈ ہوا ہے کابل ایئرپورٹ پہ, وہ کوئی طالبان کے ٹیک اوور کے خوف سے نہیں ہوا ہے. لوگوں کو ایک اپرچونٹی نظر آئی ہے. وہاں پہ رومر پھیلا ہے جو مجھے کچھ سورسز نے بتایا ہے کہ لوگوں کو سیٹلمنٹ کے لیے وداؤٹ ویزا اور پاسپورٹ لے کے جا رہے ہیں. اس رومر کی بنیاد پہ لوگوں نے رش کیا ہے کابل ایئرپورٹ کی طرف کہ ان کو بغیر ویزے کے وہاں پر ایک اپرچونٹی نظر گا. آ رہی تھی کہ جی ان کو سیٹل کر دیا جائے گا. وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ کوئی قتل و غارت گری, مطلب یہ ہم بار بار پوری دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ایک بلڈ لیس اور ریلیٹیولی پیسفل ٹیک اوور ہوا ہے. کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی. پوری دنیا کے میڈیا رپورٹڈلی کہیں پہ ایسا کوئی واقعہ بڑا نہیں ہوا. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بہت ویسٹ میں بات ہوتی ہے. آج ہم نے ویژنز, کیونکہ آپ میڈیا میں آتے بھی ہیں ماشاءاللہ, اپنا نیریٹو دیتے ہیں,
انہوں نے کہا دین اسلام میں جو اجازت ہے ہم وہ دیں گے. یہ جو بدلاؤ آیا ہے طالبان کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سوچی سمجھی اس کی بھی اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس پہ کاربند رہیں گے؟ دیکھیں مجھے تو پورا یقین ہے، اس لیے ہے کہ وہ ایک 2 دہائیوں کی بہت بڑی سٹرگل کے ساتھ جو ایک انبلیویبل، اگر آپ ٹائم کو ریورس کر دیں اور 11 ستمبر 2001 کی بعد کی صورتحال دیکھیں، جب اکتوبر کے مہینے میں بمبارمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، کوئی ذی شعور، کوئی کامن سینس رکھنے والے شخص کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 دہائیوں کے بعد یہی گروہ افغانستان کے اندر سب سے اہم، بڑا اور ڈیسائسو پولیٹیکل پلیئر ہوگا، تو وہ شاید آپ کو پاگل تصور کرتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ وہی گروہ اس کے ساتھ ریجن گفتگو کر رہی ہے، اس کے متعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کی ہے. دوحہ جو ایگریمنٹ ہوا، بلکہ وہ تو بائی پاس بھی کیا اس افغان حکومت کو صاف میرے کرنا. خیال میں اگر افغان حکومت کے اندر ریئلائزیشن ہوتی، وہ اسی دن ایویپوریٹ ہو چکے تھے، اور ان کو وہاں پہ سیٹلڈ نیگوشیٹڈ، جو ان کو میں سمجھتا ہوں بائیڈن صاحب نے آج لیڈرشپ شو کی ہے جب انہوں نے کہا کہ وی ایڈوائزڈ غنی ٹو ہیو اے پولیٹیکل نیگوشیٹڈ ود افغان طالبان. یہ کان نہیں دھر رہے تھے، یہ انٹرانسیجنس یا ضد اور ہٹ درمی، بلکہ ہٹ درمی زیادہ مناسب لفظ ہوگا، ایک ایسی ہٹ درمی پر وہ دھرے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے حقیقت سے مکمل طور پہ لا تعلق کیا ہوا تھا. 4-6 ہزار بچوں کو یہ شاید ٹویٹر پہ پیسے روزانہ یا مہینے کی بنیاد پہ دیتے تھے، اور انہوں نے ایک ڈیجیٹل ورلڈ ان کے لیے کریٹ کر دیا، اور ایک فیک نیوز اور ڈیجیٹل ورلڈ میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ لوہے پشتونستان بن رہا ہے، لوہے افغانستان بن رہا ہے، پتہ نہیں شاید سینٹرل ایشیا سے لے کر اٹک تک ایک بڑا افغانستان ہوگا، اور غنی بابا کو اس کے اندر جو ہے نا احمد شاہ عبدالی کے بعد ایک فگر کے طور پہ، ہسٹوریکل فگر کے طور پہ رکھا. امان اللہ خان، یہ سارا کا سارا ایک سینس آف فالس الٹرا نیشنلزم کے تحت جنریٹ ہوا تھا، جو کہ پالیٹکس میں جو ڈویبل تھی ان کی. میں حیران ہوں، ہی واز این آتھر، برکلے پروفیسر، اور وہ سیاست میں جو ایک لفظ ہے ڈویبل، کیا پاسبل ہے اور کیا نہیں ہے، عملیت پسندی کتنی ہے، وہ اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے تھے. ان کو اندر یہ سینس نہیں ڈیولپ ہو رہی تھی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. 2 دہائیاں افغان لیڈرشپ نے 2001 کے بعد جو ضیاع کیا ہے، اس میں کرزئی صاحب سے لے کر غنی صاحب تک تمام لوگ ہیں، جو کہ میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم ناؤ ٹو ریئلائز. یہ جیوگرافی اب چینج نہیں ہو سکتی. افغانستان از نائدر رشیا نور وی آر کرائمیا. وہ ایک سورین ملک ہے، اس کی سورینٹی کو پاکستان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، ہم کر رہے ہیں. وائسا ورسا وہ 1765 کی زندگی سے باہر نکل آئیں. یہ 2021 ہے، نئے نیشن سٹیٹس کریٹ ہو چکی ہیں. یہ ریالٹیز ایکسیپٹ کرتے ہوئے انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کو نارمیلسی کی طرف لے جائیں. کامن افغان کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے، کامن پاکستانی کا جو اکنامک اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، اس کی ٹرانسلیشن کریں. ایک جو نیچرل کو انہیبیٹیشن اس ریجن کے اندر بنتی ہے، وہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے مفاد کے ساتھ جو پروئی گئی ہے، جو انٹرٹوائنڈ ہے، وہ افغان اور پاکستانی لوگوں کی، اور اس کے بعد لارجر نیبرہڈ میں سینٹرل ایشین کے ساتھ ہے. یہ ایک پوری نئی دنیا بسنے جا رہی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس میں میرے خیال میں اگر ہم تاریخ کے ان پہلوؤں سے نکل آئیں اور موجودہ وقت میں جئیں، تو اس پورے خطے کے لیے، پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا. بہتر. بہت بہت شکریہ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ویورز، ایک پرسپیکٹیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے، کیونکہ یہ ایوالونگ سچویشن ہے، اور ہم نے اپنے پروگرام میں اس سیگمنٹ کو ضرور رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقت لیں گے، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. پاکستان بھی اپنی پوری کاوش کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے. تو کل ہم نے سرسری ذکر کر پائے تھے یکساں نصاب تعلیم، اس پہ ہم ذرا تفصیلاً گفتگو کر رہے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے. اس پہ کچھ سندھ کی جانب سے اختلافی آواز بھی اٹھی ہے، اور کچھ جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کی بھی کچھ اختلافی وائسز ہیں، ان کی آواز کو سوالات کی صورت میں ہم رکھ رہے ہوں گے، اور اس کے پروگرام کے بعد آئیں گے تو اس پہ گفتگو کریں گے. پروگرام 10 تک میں ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये मेरा 25 साल से ये मेरी विज़न थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। जब हम आज़ाद हुए तो जो सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क पे जुल्म किया वो ये कि हमने एक निसाब नहीं लेके आए, और ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है इसको बजाय एक करिकुलम करने के, बल्कि तब तो बड़े कम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, आज ये हालात हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ गए, और वो जो क्लास जो हमने अपनी सोसाइटी में जो डिविजन्स थी, तकसीम थी, वो भी बढ़ गई। कोई मुल्क ऐसे अपने ये नहीं करता कि अपने मुल्क में तकसीम कर दे। एक तरफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, जो मैंने आखिरी दफ़ा देखा था तकरीबन 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। दूसरी तरफ उर्दू मीडियम, 3.25 करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, और दीनी मदरसों में 26 लाख बच्चे जाते हैं, 25 लाख बच्चे। तीनों के मुख्तलिफ, उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। जी व्यूअर्स, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिताब का वो मुंतखब हिस्सा सुन रहे थे जो उन्होंने कौमी निसाब तालीम यानी यकसा निसाब तालीम के इजरा के मौके पे तकरीर करते हुए कहा और अपना विजन शेयर किया। हमने कल इस पर ज़रा सरसरी बात हुई थी, आज ज़रा तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए तालीम, मेंबर कौमी असम्बली हैं वजिया कमर साहब। आपका बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमें वक्त दिया। आप तकरीब में भी मौजूद थी, रिसॉर्ट प्रोसेस का हिस्सा हैं। और चंद ही लम्हों में हमें प्रोफेसर रफ़ीक ताहिर साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो करिकुलम मतलब निसाब तालीम बनाने के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी, आप उसके सरबराह रह चुके हैं और आपका कलीदी किरदार है। हमारे एक साहब का प्रोग्राम में भी अब तशरीफ रहते हैं। वजिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो विजन सामने आ गया, ये निसाब तालीम यकसा आप लोग लेकर आ रहे हैं, असल इशू है, एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि कोर करिकुलम पूरी दुनिया में शायद ज़रूर होता है, चाहे अमेरिका है, यूके है, कोर करिकुलम। बाकी सब्जेक्ट जो इजाफी लगा सकता है वो चॉइस होगी। अमलदारी, अमल दरामद, वो सबसे बड़ा इसका चैलेंज होगा। और कुतब का पब्लिश होना बर वक्त, इन पर कितना काम हो रहा है, मैं पहले सबसे ये जानना चाहूँगा। शुक्रिया, आपने बुलाया। और ये तो एक तकरीब थी, ठीक है, जो कि आपने दिखाया, जिसका क्लिप भी दिखाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में बात कर रहे थे। उसकी बैकग्राउंड क्या थी, कब ये ख्वाब देखा गया और कैसे इसके ऊपर इतनी मेहनत हुई, फिर उसके बाद एक मैनिफेस्टो का हिस्सा बना, और फिर उसके बाद इसके ऊपर मुस्तकिल जब से पीटीआई की हुकूमत आई है इस पर काम हो रहा है। और एक इंतहाई एक्सटेंसिव एक इसके अंदर जो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो सब हुआ, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, सूबे हैं, सिंध लेकिन मुखालफत कर रहा है। मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि आपने फेडरेटिंग यूनिट की बात की, सिंध, मैं उनके सूबाई वजीर तालीम की बात सुन रहा हूँ, उनका ये तो सूबाई सब्जेक्ट है। देखें, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है। 18th अमेंडमेंट के बाद आप फेडरल को, आप जाहिर है मानिए तो नहीं है ये कि आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए पॉलिसी लेवल के ऊपर कोई इनिशिएटिव ले सकें और सबको इकट्ठा ऑन बोर्ड बिठाकर एक नेशनल लेवल पे, एक नेशनल कोहेजन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई आप कदम उठा सकें। और जहाँ तक सिंध की बात है, ये जो प्री 1 to क्लास 5
جب یہ کریکولم بننا شروع ہوا جو کہ اس وقت اس جو تعلیمی سال سے جو نافذ ہو رہا ہے 1 اگست سے، جی بالکل، اس میں سندھ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں شامل رہے. اس پورے کنسلٹیٹو پروسیس کے اندر ان کے منسٹر صاحب سعید غنی صاحب، پھر اس کے بعد سیکرٹری سندھ، پھر اس کے بعد جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ سارے اس وہاں سے اسکول سے بھی آئے. سندھ میں ہماری نیشنل کانفرنسز بھی ہوئیں، ورک شاپس بھی ہوئیں، اور وہ اس پورے پروسیس کا حصہ رہے. اور اس کے بعد اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں تو وہ مل بیٹھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس تقریب میں موجود تھے یا عدم موجودگی تھی؟ اس تقریب میں موجود نہیں تھے. اس تقریب میں سندھ سے ایک اور ریپریزنٹیشن ان بچوں کی تھی جو کہ آئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے جو پرائیویٹ سکولز ہیں کچھ وہاں پہ ان کی ریپریزنٹیشن تھی. لیکن یہ کہ جب وہ اس پورے کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ تھے تو اب میرا خیال ہے ایجوکیشن ایسا سبجیکٹ ہے نہیں کہ اس کے اوپر سیاست کی جائے. صحیح بات ہے. ایک پوری قوم کے لیے اور جو ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے اور جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں اگر وہ شامل ہوں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. یہ آپ نے نکتہ بتا دیا. اب میں ذرا پروفیسر رفیق طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کا تعارف میں نے کرا دیا تھا. پروفیسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی بہت شکریہ. وجیہ قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک نشست پہ بھی آپ سے تفصیل گفتگو ہوئی تھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کریکولم نصاب آپ لوگ اس کے آپ اس کے سربراہ رہے اور آپ نے بڑا زبردست کام کیا. ویسے بھی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا بڑا طویل وابستگی رہی ہے وزارت تعلیم سے، شعبہ تعلیم سے، آپ DG بھی رہے تھے. یہ ایک آرگومنٹ آتا ہے رفیق طاہر صاحب کہ تعلیم کی کوالٹی اس سے امپروو ہوگی یا اس پہ کبھی واقعہ ہوگی. جیسے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ انگلش میڈیم سکول میں تعلیم دی جاتی ہے، معیار تعلیم ان کا بہتر ہوتا ہے، اور ذرا ہمارا مراد یافتہ طبقہ یا جو ذرا اچھے صاحب ثروت لوگ ہیں اپنے بچوں کو وہاں تعلیم دیتے ہیں، ان کو ایٹ پار لایا جا رہا ہے یا ان کے معیار تعلیم کو نیچے لایا جا رہا ہے مدارس اور سرکاری اسکولوں کے طلباء کے ساتھ؟ پہلے اس حوالے سے بتائیے گا. جی انوار صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے موقع دیا. یہ سنگل نیشنل کریکولم شاید پاکستان کی ہسٹری کا یہ پہلا قدم ہے جس میں اس ملک کے وزیر اعظم اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں اور وزیر تعلیم اس کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس وزارت میں 34 سال سے کام کر رہا ہوں اور میرا بھی ایک ڈریم تھا جب میں گریڈ 17 میں ایک ینگ افسر آیا تھا کیا اس ملک میں ایک یکساں نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم بن سکتا ہے. اور اگر آپ 47 سے آنورڈ ساری پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں تو یہ پرائرٹی نمبر 1 پہ سب نے لکھا ہوا ہے کہ ہم اس ملک میں یکساں نصاب میں تعلیم نافذ کریں گے اور ایکول اپرچونٹی دیں گے اور ناانصافی ختم کریں گے. تو میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ کم از کم دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دس کنٹری کہ ایک ملک کے وزیر اعظم himself he is leading this campaign in the country اور اس پورے کی پوری تحریک کو وہ خود لے کے چل رہے ہیں اور اس سے نیچے شفقت صاحب بھی اور ان کے ساتھ ٹیم. اور جب یہ مجھے ذمہ داری ملی تو میں نے سب سے پہلے جو کوشچن جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی 18 امینڈمنٹ کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں. 18 امینڈمنٹ اسی آئین کا حصہ ہے جس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، ہر کام ہے کوارڈینیشن کرنا. یہ فیڈریشن ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کے ساتھ کوارڈینیشن فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کسی بھی ایشو پہ. تو لہذا آئینی طور پہ ہم اس بات کے مکمل ہمارے پاس ایک اختیار تھا کہ ہم ایک کوارڈینیٹ. اور یہ بائنڈنگ ہے، مطلب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے کہا آئینی طور پہ آپ لوگوں کو اختیار ہے، اور کیا یہ بائنڈنگ ہے، مطلب یہ ان پہ لازم ہے صوبوں پہ یا پرائیویٹ سکول پہ کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں یا یہ ان کی چوائس ہے؟ جی میں گزارش کروں کہ اس میں بائنڈنگ اس وقت ہے جب وہ اس پروسیس کا حصہ بنے، جب اب ہر صوبے میں خود گیا، کیونکہ یہ 3 سال میں نے کام 9 to 9 رات تک کیا ہے اور میری پوری ٹیم نے کام کیا اور سارے صوبوں نے بے پناہ کام کیا. میں آپ کی بات سندھ کے حوالے سے سن رہا تھا، میں خود کلیئر کروں آپ کو. نمبر 1 یہ ہوا کہ ہم نے صوبہ سندھ کو جب باقی پورے پاکستان تمام صوبوں کو ہم نے پہلا 0 ڈرافٹ بھیجا پری 1 to 5 کا جو اب 1 اگست سے نافذ ہوا ہے اس ملک میں، تو ہم نے سندھ کو بھی بھیجا. سندھ نے پھر ہم نے اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں کہا، ہم نے کہا جی ہم ایک 4 روزہ ہر صوبے میں ورکشاپ رکھ رہے ہیں اور جس میں 70 لوگ شریک ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے 7 سے 8 لوگ ایکسپرٹ پورے صوبے سے آتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں تو آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے 4 روزہ ورکشاپ رکھی اپنے کریکولم ونگ جام شوروں میں اور پورے سندھ کی نمائندگی ایکسپرٹ کی تھی اور ہم 4 دن ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے
4 दिन के बाद उसके ऊपर जितनी अपनी रिकमेंडेशन बनाई, फिर हमने 2 महीने उनको और दिए कि आप मजीद इस पे काम करें। और ठीक है उसके बाद प्रोफेसर साहब, ये तो प्रोसेस की बात हो गई, ये प्रोसेस की बात तो सुन ली। मैं आपको दोबारा लौट के आते हैं, वजिया से बात करते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा म्यार तालीम, ये सवाल जो मैंने किया था आप बताइएगा। म्यार तालीम देखें अनवार साहब, म्यार तालीम के 4 हिस्से होते हैं, 4 कंपोनेंट है म्यार तालीम के। उसमें एक निसाब होता है, एक किताब होती है, एक टीचर ट्रेनिंग होती है, और उसके अंदर असेसमेंट होती है। Yes. हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सिंगल नेशनल करिकुलम में पैकेज दिया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, जितने निसाब बने हैं उसमें निसाब बनता था, बात खत्म। लेकिन ये प्रोफेसर साहब आप यहाँ थोड़ा सा रुकिएगा, मैं उनको भी, वजिया को भी गुफ्तगू शामिल करता हूँ। आपने अहम नुकता खुद ही उठा दिया, उनका पैकेज होता है टीचर्स ट्रेनिंग। देखें अब एक प्राइवेट स्कूल की टीचर और एक जैकाबाद की स्कूल टीचर, उनकी सलाहियत सेम तो नहीं होगी पढ़ाने की? देखें अब यहाँ पे यही बात आपने कर दी, क्या जैकबाबाद के वो टीचर्स और वो बच्चे, उनका ये राइट नहीं है? राइट है, लेकिन ठीक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़, क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि जहाँ ये नाइंसाफ़ी है उनको ये राइट दिया जाए कि वो भी वही तालीम हासिल कर सके जो कराची में बैठा, जो लाहौर में। ज़हनी इस्तिदाद है बच्चों ज़हनी इस्तिदाद की बात एक करें, मुराद याफ्ता तबका, ठीक है? पढ़ा लिखा फैमिली से, एक बेचारा गैर मुराद याफ्ता, बिल्कुल। इतने तालीम याफ्ता ना, मेंटल कैपेसिटी सेम है, ठीक, तो एक नहीं तो है ना। इंसाफ की बात आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखें, करिकुलम जो है वो आइसोलेशन में अलहदा से नहीं बन सकता था, ठीक है? उसके लिए ये ज़रूरी था कि उसके साथ एक 360 डिग्री इंटेग्रेटेड अप्रोच होती, के साथ ही असेसमेंट भी, फ्रेमवर्क बच्चों के लिए, और साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी। उसके लिए जब ये कंसीव किया गया आइडिया सिंगल नेशनल करिकुलम का, और जब इस पे काम शुरू हुआ तो उसके साथ साथ इन दोनों को शामिल रखा गया। आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर हमारा एक मुआहदा हुआ, जिन्होंने हमें टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल का बेसिक फ्रेमवर्क, जो कि हम शेयर कर चुके हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, और वो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ वो असेसमेंट का फ्रेमवर्क। अब देखें, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें और जो इससे पहले करिकुलम्स थे उनमें बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है, मैं चाहिए जानना ये चाहूँगा। फ़र्क ये है कि ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ठीक है? इसके अंदर अगर आप रट्टा नहीं लगाना, इसमें रट्टा नहीं लगाना, इसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है, इसके अंदर लाइफ स्किल्स बेस्ड जो है वो स्किल्स डाले गए हैं, इसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर किया गया है। जहाँ पर पहले पूरे 2 सफ़े का एक सबक होता था और 4 लाइनों के बीच में सवाल होते थे, अब ऐसे है कि सिर्फ एक सफ़े का या आधे सफ़े का एक सबक है और उसके ऊपर 4 सफ़ों के ऊपर बेस्ड उसकी एक्टिविटीज़ हैं। अगर बच्चे को पढ़ाएंगे, सवाल में रहिए, क्या टीचर्स की ट्रेनिंग सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की ट्रेनिंग होगी जो आप बता रहे हैं? जी, ये ही ट्रेनिंग जो है, जो हमने आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ जो माहिदा हुआ, और वो टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बन गए, और उसके साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और ये हम तमाम टीचर्स के साथ, प्राइवेट और सरकारी, उनके साथ शेयर कर चुके हैं, और वो शुरू हो चुकी है। और ट्रेनिंग देखिए ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी इम्प्लीमेंटेशन ग्लिचेस, कहीं पे कोई ऐसे हिंड्रेंसेस आएंगे तो बजाय इसके कि हम उसको तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाकर हम इतने बड़े एक अजीम इनिशिएटिव को हम जो है टार्निश करें, हमें सबको मिलकर ये देखना है कि कैसे हमने इसको लेकर चलना है। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी को कोई मसला है, प्राइवेट स्कूल्स को कोई मसला है, कोई और कोई स्टेक होल्डर्स है, जहाँ कोई इश्यूज आ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये स्टैग्नेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। जो ही हमें साथ साथ हमारे दरवाजे खुले हैं, एनसीसी एक ऐसा इदारा है जो कि बहुत वार्म और ओपन है सजेशंस के लिए, और जो ही आपको अगर कोई लगता है कि कहीं कोई मसला है, आप बात करें। बात आप इसलिए ना करें कि आपने इस करिकुलम को पढ़ा ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है, और आप लठ लेके शुरू हो गए हैं कि जी ये तो गलत हो गया, ये तो पता नहीं क्या यहाँ पे जो है ना हमारे साथ जुल्म हो गया, और ये क्वालिटी यहाँ से यहाँ आ गई। क्वालिटी देखें, ये एक मिनिमम, एक जो बेसिक जो है स्टैंडर्ड वो दिया जा रहा है। उसके ऊपर अगर कोई किताबें लगाना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह 100 किताबें और लगाए उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन जो एक एसएलओस जो डिफाइन करता है, एक हमारा बेसिक सिंगल नेशनल करिकुलम, एक बेसिक जो क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड है, वो पूरे मुल्क के लिए वो सेटल किया गया है। प्रोफेसर साहब बताइएगा, क्लास डिफरेंस खत्म करने की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बात कर रहे थे, हमने उनका मुंतखब हिस्सा भी तकरीर का चलाया। आप समझते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम से क्लास सिस्टम खत्म हो जाएगी और अंग्रेजी की तालीम हासिल करना, जाहिर बात है अगर जो भी हासिल करें, मदरसे के स्टूडेंट भी करें, वहां पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? मदारिस में जो क्रिएटिव थिंकिंग की मैडम बात कर रही हैं, जो अच्छी तालीम देने की, असातिज़ा की, वो कहाँ से लाए जाएंगे? इसमें अनवार साहब, एक तो मैं आपके पहले सवाल में थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्योंकि मैं खुद उसको पूरे मुल्क में लेके चला हूं।
یہ جو ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں ایک جملہ ہے نا کہ اساتذہ کی کیپیسٹی، ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی جو پبلک سیکٹر میں ٹیچر جوائن کرتا ہے تو اس کی ایک ڈیفائنڈ پری ریکوزٹ کوالیفیکیشن ہے، اور جس بچے بندے کے پاس خواہ وہ جیکب آباد میں ہو، سبی میں ہو یا کوستان یا نوشکی میں ہو، وہ جب تک وہ کوالیفیکیشن ہو تو وہ پبلک سیکٹر کی ایجوکیشن میں ٹیچر نہیں بن سکتا. اور اس ٹیچر کی جس کی وہ ساری تو قطع معذرت پروفیسر صاحب سب تو نہیں کوالیفائڈ، مطلب ٹیسٹ پاس کر کے تو ایسے بھی تو رکھے جاتے ہیں، ڈاگ بھی تو ٹیچرز ہوتے ہیں. پی پی ایس سی کا امتحان دے کے آتے ہیں. انوار صاحب کوئی ایسا ٹیچر پبلک سیکٹر میں نہیں آ سکتا جو بیسک کوالیفیکیشن پوری نہ کرتا ہو، اور اس پروسیس سے وہ گزر کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ سرکاری نوکری. ایک نمبر 1، میں ابھی کچھ چند دن پہلے میں کوئٹہ میں ایک ٹیچر ٹریننگ کے لیے میں گیا. کین یو بلیو کہ اس کے اندر خاران سے ٹیچر آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے تھے. آپ ان کی کیپیسٹی کبھی دیکھیں، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تربت کے ٹیچرز کے ساتھ بات کریں، کبھی اپنے پی ٹی وی کسی پروگرام میں بلائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان ٹیچر ٹریننگ ماڈیول میں انہوں نے کیا کیا ونڈرز کیے ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ایک مت چلی آ رہی ہے کہ وہ استاد تو مویا مارا. ایسا نہیں استاد، اب بالکل وہ ٹیچر نہیں ہے جس کی بات ہم کر رہے تھے، وہ بہت پہلے فیز آؤٹ چیزیں ہو چکی. اور پروفیسر صاحب مدارس کی کیا صورتحال ہے؟ مدارس کے اندر دیکھیں 26 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے. جی میں نے گزارش کی کہ ہم نے مدارس کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر مدارس رجسٹریشن کا، جس میں خود 2.5 سال ڈی جی رہا ہوں اس کا. اس کے تحت پورے مدارس جو بھی منسٹری آف ایجوکیشن تقریباً 10,000 سے زیادہ کوئی اب افیلیٹ ہو چکے ہیں. ہر مدارس کو پھر 2 اساتذہ حکومت پاکستان دے رہی ہے، جس میں ایک انگلش کا ٹیچر ہے اور ایک ٹیچر ہوگا جو میتھ اور سائنس پڑھائے گا. ٹھیک. اور اس کی سیلری، ملازم یہ مدارس کے ہوں گے، سرکار کے نہیں ہوں گے، ان کے ہوں گے. وہ ایک کرائٹیریا ان کو دے دیا، وہ بھرتی کریں گے، اور اس کی ساری سیلری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ انہیں تمام مدارس کو ڈائریکٹ پے کرے گی، مدارس اپنے اساتذہ کو دیں گے. تو لہٰذا ان کے لیے یہ ایشو موجود ہے. اب پنجاب کی مثال دیکھیں، ریسنٹلی پورے پنجاب میں ٹریننگ ہوئی ہے، اتنی ہیکٹک ٹریننگ ہوئی ہے سنگل نیشنل کریکولم پری 1 to 5 پہ، اور انہوں نے اشتہار دیے اخباروں میں تمام پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر بھی رجسٹر کریں، ان کو ہم فری ٹریننگ دیں گے. اور میرے ساتھ thousands of the private school teachers they are trained by the Punjab government. اسی طریقے سے کے پی میں ہو رہی ہے، ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہی کام شروع کیا. تو ٹریننگ از اے بیسک تھنگ. اگر استاد اکوپ نہیں ہوگا تو یہ سنگل نیشنل کریکولم لگ ہی نہیں سکتا. اب یہ پہلے دن یہ کام کیا. اب یہ مجھے بتایا کہ جو آپ نے سنگل نیشنل کریکولم بنایا ہے اس کے لیے کیا سٹینڈرڈز رکھے ہیں؟ اس کو آپ نے صحیح اچھا کہا کہ لیونگ ڈاکومنٹ ہے. کیا ہماری جو کتب ہیں ان میں امپرومنٹ آئی ہے؟ کوئی ایسا نصاب لے کر آئے ہیں جو دور حاضر کے تقاضوں سے انتہائی ہم آہنگ ہے؟ بالخصوص مدارس کے حوالے سے میں بات کروں گا. دیکھیں لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، اور ساتھ یہ کہ کوئی وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. ٹھیک ہے، کوئی اگر فریکشن ہے تو وہ جو 20 سال پہلے فریکشن تھی وہ آج بھی فریکشن ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ اب اس وقت جو ہے نا وہ فرق ہے. اب اگر ہم حدیث ایک بچے کو ایک پڑھا رہے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صفائی نصف ایمان کی عربی نہیں یاد کرے گا، اس کا ترجمہ نہیں یاد کرے گا، اس کا امتحان لکھ کے نہیں دے گا. اس کے اوپر ایک پوری ایکٹیویٹی ہوگی کہ وہ بچہ اسکول میں بھی اس پہ پورا دن گزارے گا، گھر میں بھی جائے گا، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا کہ کیسے صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا، اور کیسے اس کے ہمیں کیا فوائد ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تو اسی کو آپ دیکھیں کہ یہی ریفلیکٹ کرتا ہے پورے کریکولم میں کہ جس طرح سے بھی جو بھی اس کے اندر جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، وہ پروجیکٹ بیسڈ ہے. اور اس سے ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا، لینگویج میڈیم آف انسٹرکشن. دیکھیں ہمارے جو بچوں کا بیک گراؤنڈ ہے وہ نیٹو لینگویج، جیسے آپ پٹھان ہے تو پشتو، سندھ ہے تو سندھی، پنجاب ہے تو پنجابی، وہ گھر میں مادری زبان ہوتی ہے. اسکول میں آتے تو اردو بولتے ہیں، انگریزی کی بھی مضامین پڑھتے ہیں، تو بہت زیادہ ہم ان پہ چیزیں لاد نہیں دیتے. تو اس میں کیا اب انگریزی بھی پڑھے گا مدرسے کا اسٹوڈنٹ، گھر میں پشتو بھی بولے گا، اردو بھی بات کرے گا، بہت زیادہ ذہن پہ بہت بوجھ نہیں پڑے گا. لینگویج پہ بہت ایکسٹینسو یہاں پہ ورک شاپس اور کانفرنسز ہوئیں، جاوید جبار صاحب اس میں شامل تھے، اور جتنے بھی ایکسپرٹس تھے لینگویجز کے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ہم لوگ تو ٹیکنیکلی اس طرح سے نہیں، ہم ایک وہ دے سکتے ہیں، ایک لائن دے سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو ایکسپرٹس سے
یک زبان سب کی ایک ہی رائے تھی کہ بچے کو اس کی مادری زبان میں سمجھایا جائے, کانسیپٹس جو ہیں نا وہ اس کے اندر اس میں ڈالے جائیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ کانسیپٹس کی ایک اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے تو پھر انگریزی جو ہے وہ ایز اے لیڈر کانسیپٹ ہم لے کر جا رہے ہیں. لیڈر کانسیپٹ یہ کہ ہم اس کو بچے کو جو انگریزی پڑھا رہے ہیں اس کو سکلز اس کے جو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ایز اے لینگویج پڑھا رہے ہیں, اس کو ہم ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے. اس کے اندر کمپریہنشن کے, اسپیکنگ کے, رائٹنگ کے جو سکلز ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ بچہ آہستہ آہستہ جس وقت پہنچے, کچھ ہائیبریڈ اس وقت ایک انتظام ہوگا کہ بچہ اگر جو پڑھ رہا ہے اس کو کمیونیکیٹ اس کی اپنی زبان میں کیا جا رہا ہے لیکن کتاب اردو میں ہے, اور جو کتاب انگریزی کے اندر ہے اس کو بھی اس کو کمیونیکیشن کے لیے اگر ضرورت ہے اپنی لینگویج کی تو ٹیچرز کو وہ آسانی ہے کہ وہ اس میں کمیونیکیٹ کریں. پھر اس کے بعد انگریزی کو اس طرح سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ سکلز ڈیولپ ہوں, ٹیچرز کے اندر بھی, بچوں میں بھی, اور جس وقت وہ میٹرک تک پہنچے تو اس کے جتنے سائنس کے سبجیکٹس ہیں وہ سارے انگریزی میں چلے جائیں گے. یہ آپ سمجھتی ہیں, لیکن یہ ہمارے جو بچے ہیں اسپیشلی مدارس یا پبلک سکولز کے, وہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں I'm not underestimating them at all. میں صرف زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہیں اور کچھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے. حقائق اس لیے یہ ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ان بچوں کو وہ سہولیات دی نہیں. ہم نے اس کو فریگمنٹس میں سوسائٹی کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا کہ جو بچے ہیو ناٹس اور ہیوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیا کہ جو بچے اپنے گھروں میں انگریزی بول رہی ہیں, ان کی میڈز بھی انگریزی بول رہی ہیں, صرف وہی انگریزی میں آگے جاتے جا رہے ہیں اور انہی کے پاس سارے وسائل اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بچے اگر نہیں بول سکتے, نہیں پڑھ سکتے, ان کی وہ کیپیسٹی وہ نہیں ہے, تو کیا ہمیشہ ان کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے؟ ٹھیک ہے, اسی کو تو بلڈ اپ کرنا ہے, یہ تو چیلنج ہے. ٹورڈز اٹ یہ 1 سے 5 کلاس میں, اب اگلے مرحلے میں 6 سے 8 6 سے 8 تک, اور پھر 9 to 12. 9 to 12 جی. چلیں, وی وش یو بیسٹ آف لک جی. اس پہ ہم دوبارہ بھی تمام سیگمنٹس کرتے رہیں گے. وجیہ قمر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم ہم سے گفتگو کر رہے تھے. پروفیسر رفیق طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کریکولم ونگ کے سربراہ رہ چکے ہیں. انہوں نے یہ کورس مرتب کیا ہے. آنے والے دنوں میں اہم ایشو ہے, اس پر ہم مختلف آراء پر ہم اپنے سیگمنٹس کرتے رہیں گے. جو اپوزنگ وائسز ان کو بھی جگہ دیں گے, اور لیکن یہ خوشائند بار کا پہلو ہے کیونکہ ون نیشن ون کریکولم از اے گڈ سلوگن. اب اس کا چیلنج یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے اور اس میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو کیسے عبور کرنا ہے. پروگرام دستک میں نشست کیسے لگی, فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.